اسکول کا پراپر آرگنائزیشنل چارٹ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ان سٹاف کو ٹرین کیسے کرنا ہے، ان کو پالش کیسے کرنا ہے۔ سیکنڈ ٹریننگ آپ کی ہونی چاہیے وہ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کے ٹاپک پہ ہونا۔ تیسری ٹریننگ آپ نے کریکولم پہ ان کو ٹرین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسکول مینٹور، دس از نعمان افضل۔ آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے، ہم نے جو سیریز شروع کی ہے کہ ہم اپنے اسکولس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی اپنے اسکول کے انفراسٹرکچر کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ سیکنڈ ایپیسوڈ پہ پھر ہم نے بات کی تھی کہ اسکولس کے اکیڈیمکس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آج ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے اور اس میں ہم بات کریں گے کہ اسکولس کی ایڈمنسٹریشن اور آپریشنس کو ہم کیسے بہتر بنائیں۔ اسکول کی ایڈمنسٹریشن اور آپریشن میں سب سے پہلے جو سٹیپ آتا ہے وہ ہے آپ کی ہیومن ریسورس۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے اگر نیا سٹاف ہائر کرنا ہے، آپ کا نیا ادارہ ہے، اس کا پروسیس شروع ہوتا ہے آپ کے ریکروٹمنٹ پروسیس سے، جس میں سب سے پہلے آپ نے جو آپ کا اسکول کا پراپر آرگنائزیشنل چارٹ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ پھر آرگنائزیشنل چارٹ میں کون کون سے ڈیزگنیشنز ہونی چاہیے، ان ڈیزگنیشن کے کیا جابس ڈسکرپشن ہونے چاہیے۔ پھر جاب ڈسکرپشنز کے بعد جب آپ نے کسی بھی ڈیزگنیشن کے لیے ہائرنگ کرنی ہے تو ان کی اس پوسٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کیسے ہونی چاہیے۔ جب کینڈیڈیٹس آتے ہیں ان کی شارٹ لسٹنگ کے کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے۔ پھر ان شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو آپ نے آفر لیٹر کیسے بھیجنا ہے۔ اس کے بعد ان کا انٹرویو جس ڈیزگنیشن کے لیے ہے، اس پرٹیکولر ڈیزگنیشن کے انٹرویو میں آپ نے کون سے کویسچنز پوچھنے ہیں، آپ نے کیسے ان کو ایویلویٹ کرنا ہے، آپ نے ان سے ڈیموز کیسے لینے ہیں۔ یہ پورے کا پورا پروسیس جو ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ اسکول مینٹور کے ہیومن ریسورس موڈیول میں بھی آپ کو وہاں پہ مل سکتا ہے، اور اس کے پراپر جو مینولز ہے ہیومن ریسورس کے فور اسکولس وہ بھی آپ کو اسکول مینٹور سے مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں اپنی ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ خود کے بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا انٹرویو ہو جاتا ہے تو ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹر، ان کے کانٹریکٹس لیٹرز، ان کے کس طرح کے کانٹریکٹس ہونے چاہیے، ان کے اپریزلز کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، ان کے پروبیشن پیریڈ کے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ سارا کچھ آپ کو اسکول مینٹور کے ہیومن ریسورس مینولز میں بھی ملتا ہے۔ ERP ہے اس کے ہیومن ریسورس موڈیول میں بھی ملتا ہے، پوری کی پوری اس وہاں پہ ریکروٹمنٹ سے لے کے امپلائیز کی مینجمنٹ تک آپ کو یہ ساری چیزیں اویلیبل ہے۔ سٹاف ہائرنگ کے بعد، سٹاف ہائرنگ آپ نے بڑی نیٹ اینڈ کلین طریقے سے کر لی ہے، آپ نے اچھے سٹاف کو ریکروٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد اب باری آتی ہے ان سٹاف کو ٹرین کیسے کرنا ہے، ان کو پالش کیسے کرنا ہے، ان کو کن کن ٹاپکس پہ ٹریننگ جو بالکل انیشیلز اور بیسک ٹریننگز ہیں ان کی میں آپ کو ایک لسٹ بتاؤں گا، ان کے ٹاپکس کی۔ آپ اس پہ خود بھی ریسرچ کر کے پراپر ان کی ٹریننگ کے لیے کانٹینٹ بنا کے ان کو ٹرین کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اسکول مینٹور بھی عنقریب ان ٹاپکس پہ ٹریننگ شروع کرے گا، جو کہ آن لائن بھی ہوگا اور فزیکلی بھی آپ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کا سٹاف ہے اس کی جو بالکل انیشیل ٹریننگ ہونی چاہیے، اس کا ٹاپک ہونا چاہیے پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ، جس میں آپ نے ان کو ٹیچنگ کے پروفیشن کے بارے میں بتانا ہے، ان کی ایز ٹیچر جو ہے آپ اس کو اپنا کیریئر کے طور پہ کیسے پرسو کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے پروفیشنل کون سے سکلز جو ہے یہ ضروری ہے، یہ آپ کو آنے چاہیے، یہ ہونے چاہیے۔ آپ نے اپنی ایز ٹیچر اپنے کیریئر کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، آپ نے اسٹوڈنٹس کو کیسے لینا ہے، آپ نے اسکول کے میٹرز کو کیسے لینا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی اس ٹریننگ میں کور کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ٹریننگ آپ کی ہونی چاہیے وہ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کے ٹاپک پہ ہونا چاہیے، کہ آپ کا جو ٹیچنگ سٹاف ہے یا ایون ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے تو ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن کی بیسکلی فاؤنڈیشن کیا ہے، ایجوکیشن اصل میں کیا ہے، ہم کس پرپس کے لیے یہاں پہ اسکول میں ہیں، اسٹوڈنٹس کیوں آتے ہیں، ہم نے اسٹوڈنٹس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، پیرنٹس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، پیرنٹس کی کیا ذمہ داری ہے، ہم نے ان کی ذمہ داریاں کیسے نبھانی ہے، اسٹوڈنٹس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ سارا کچھ آپ نے اس ٹریننگ میں کور کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری ٹریننگ آپ نے کریکولم پہ ان کو ٹرین کرنا ہے کہ کریکولم کیا ہے، SLOs کو کیسے سیٹ اپ کیا جائے گا، اسکیم آف اسٹڈیز کو کیسے سیٹ اپ کیا جائے گا، ڈیلی لیسن پلانس کو کیسے سیٹ اپ کیا جائے گا، پھر ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، اس میں اسیسمنٹ وغیرہ کیسے ہوگی۔ تو آپ نے جو بیسک کریکولم کی ٹریننگ ہے
آپ نے وہ دینی ہے. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے جب ان کی پروفیشنل گروتھ کی آپ نے ٹریننگ کر دی, ان کو ایجوکیشن کی بیسکس کا پتہ چل گیا, ان کو کریکولم کا پتہ چل گیا. فورتھ ون پہ ان کے اسٹوڈنٹس آ گئے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو کیسے مینیج کرنا ہے, انہوں نے کلاس روم کو کیسے مینیج کرنا ہے, اسٹوڈنٹ کے جتنے بھی کوئریز ہیں ان کو کیسے وہ ٹیکل انہوں نے کرنا ہے. سو اس پہ پوری ایک ٹریننگ انشاءاللہ اسکول مینٹور بھی ان قریب اپنے ٹریننگ کے سیشن کا آغاز کرے گا. اس میں آپ فزیکلی بھی جوائن کر سکتے ہیں, آن لائن بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنی ریسرچ کر کے بھی ان ٹاپکس پہ آپ پراپر ٹریننگز اور ورک شاپس کو. آفٹر اسٹوڈنٹس ہینڈلنگ اس کے بعد باری آ جاتی ہے کہ آپ نے پیرنٹس کو, اپنے اسٹاف کو ٹرین کرنا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ کیسے انگیج کرنا ہے, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, پی ٹی ایمز میں کیسے انہوں نے پیرنٹس کی کوئریز کو ٹیکل کرنا ہے, ان کو سیٹسفائی کیسے کرنا ہے, ان کو کنونس کیسے کرنا ہے. یہ سارے اسکلز ہیں یہ آپ بلڈ کرتے ہیں اپنے اسٹاف کا, جو پیرنٹنگ پہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, جو ان کے لیے ورک شاپ آرگنائز کیا جاتا ہے, اس میں آپ اس کو کور کریں. اس کے بعد آج کل کے ایرا میں چونکہ ہم ٹیکنالوجی کے زمانے میں رہ رہے ہیں, تو ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے اپنے ٹیچر کو بالکل بیسک جو ٹیکنالوجی سکلز ہے کہ آن لائن کلاس کیسے کریٹ ہوتی ہے, ویسے تو یہ ساری فیسلٹی جو ہے یہ اسکول مینٹور موبائل ایپ میں اویلیبل ہے. اسکول مینٹور کے موبائل ایپ کو کیسے یوز کرنا ہے, زوم کو لیٹ سے کیسے یوز کرتے ہیں, گوگل میٹ کو کیسے یوز کرتے ہیں, آن لائن ریسرچ کیسے کرتے ہیں, مائکروسافٹ آفس کے ان کو سکلز ہونے چاہیے. سو جو ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن ہے ٹیچنگ میں اور اسکولنگ میں, اس پہ ایک کمپریہنسو ٹریننگ اسکول مینٹور بھی دینے جا رہے ہیں. آپ پلیز اس کو بھی جان کیجیے گا, اور اس پہ آپ خود بھی پراپر کانٹینٹ بنا سکتے ہیں اور اپنی ٹیچرز کو ٹرین کر سکتے ہیں. ایڈمنسٹریشن اینڈ آپریشنز میں ہم نے بات کی ہیومن ریسورس کی, پھر ان کی ٹریننگز کی. اب بات کرتے ہیں اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کی. سو اکاؤنٹس اینڈ فائنانس میں اسکول میں بیسکلی فیس آ جاتی ہے. سو فیس کی مینجمنٹ انتہائی خوش اسلوبی سے اور انتہائی سمپل وے میں ان سنگل سنیپ آپ پرفارم کر سکتے ہیں اسکول مینٹور کے فی موڈیول میں, جو کہ انٹیگریٹڈ ہے اسکول مینٹور کے موبائل اپلیکیشن کے ساتھ, جس میں آپ کو بالکل ایک ہیسل فری سروس دی جاتی ہے. جیسے آپ چالان جنریٹ کرتے ہیں, پیرنٹس تھرو نوٹیفیکیشن اس کو ریسیو کرتا ہے. جیسے آپ ریسیونگ ڈالتے ہیں, پیرنٹس اگین تھرو نوٹیفیکیشن اس کو ریسیو کرتا ہے, اس کے موبائل ایپ میں ہوتا ہے, آپ کو ان کو ایون پرنٹ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے جیسے آپ ریسیونگ کرتے ہیں ان کے ڈیلی بیسس کے ڈیلی کے کلیکشن کے رپورٹس, اور آپ کے بینگ اے پیرنٹ آپ کے موبائل ایپ میں آپ کے جو اکاؤنٹس کے اسٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں. اسی طرح اکاؤنٹس میں جو آپ کے پے رولز وغیرہ ہے, آپ کے ادر ایکسپینڈیچرز ہیں, آپ کے ریونیوز ہیں, اس کی پراپر اسکول مینٹور کے اکاؤنٹس ماڈیول میں آپ انٹریز کر سکتے ہیں. اس کے تھرو آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. پروفٹ لاس کی اسٹیٹمنٹ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوتی ہیں. تو آپ کا یہ والا ایریا بخوبی اسکول مینٹور آپ کے لیے کور کرتا ہے. تو اسکول مینٹور ٹیک کیئر کرتا ہے آپ کے ان آپریشنس کو, جس سے آپ کو ہیسل فری ٹائم مل جاتا ہے. آپ جس سے فوکس کرتے ہیں, جو آپ کے اسکول کا بیک بون ہے وچ از ایکیڈیمکس, آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں, آپ ادر اسکول کے آپریشن پہ فوکس کرتے ہیں, اور آپ کا یہ بالکل اسٹریم لائن رہتا ہے آپ کے اکاؤنٹس اینڈ فیس تھرو اسکول مینٹور فی موڈیول اینڈ اکاؤنٹس موڈیول, اور ساری رپورٹس آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں آپ کے پرنسپل موبائل. آج کے ایپیسوڈ کو اگر ہم سمرائز کریں, اس کے امپیکٹ کی بات کریں, سو اگر آپ نے کوالٹی سٹاف جو ہے وہ ہائر کیا ہے, آپ نے اس کو ایس ٹیم بلڈ کر دیا ہے, اور ان کو ہائر کرتے وقت جو آپ کی ڈیمانڈ تھی, جو نیڈ تھی, ان کو پراپر ایچ آر کے جو ایس او پیز ہے اس کو فالو کر کے آپ نے ہائرنگ کی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ نے ان کو ٹرین کر دیا ہے, تو وہ بھی ایک ورڈ آف ماؤتھ قسم کی مارکیٹنگ بھی بن جاتی ہے کہ جو ان کا سٹاف اچھا ہے, ان کا سلیقہ اچھا ہے, بات کرنے کا انداز اچھا ہے, ڈیل اچھے سے کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا وہ ٹرینڈ اور کوالیفائڈ ہوں گے, کمپیٹنٹ ہوں گے, سو جو ایکیڈیمکس والا پارٹ ہے, جو اسکول کی بیک بون ہے, ایکیڈیمکس کے جو پلینز کی امپلیمنٹیشنز ہے, پلینز بنانے کا جو عمل ہے, وہ سارا آپ کا بہترین ہوگا, اور آپ کے اسکول کے الٹیمیٹ جو نتائج ہے وہ بہترین ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اکاؤنٹس ہے وہ ہر وقت آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوگا, وہ اسٹریم لائن ہوگا, اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی,
اور انتہائی آسان طریقے سے اسکول مینٹور کے اکاؤنٹس ماڈیول فی ماڈیول کے ساتھ آپ اپنے اکاؤنٹس کو مینیج کر کے آپ کے پاس فری ٹائم بچے گا جس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اسکول کے ادر آپریشنس میں. تھینک یو فار واچنگ دس ایپیسوڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے جو 4th اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے دیٹ از مارکیٹنگ کہ اسکول کی مارکیٹنگ کیسے ہونی چاہیے. آپ نے اپنے اسکول کو برانڈ امیج کیسے دینا ہے اور اس کو برانڈ کیسے بنانا ہے. سو ہم اس پہ بات کریں گے. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.